بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. صحافت ایک مقدس پیشہ. صحافت سے جڑے لوگ کیا اس مقدس پیشے کی لاج کس طرح سے رکھ پاتے ہیں؟ کیا واقعی آج کے دور کا صحافی ٹیکنالوجی کے دور میں ان تمام سہولیات کے باوجود کسی فیک نیوز کا شکار ہو جاتا ہے یا مفاہمت کا شکار ہو جاتا ہے؟ صحافی بیسیکلی کس طرح سے نیوز لے کے آتا ہے، کس طرح سے اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے، پوری دنیا کو میں اس وقت چھوڑ دیتا ہوں، صرف پاکستان کی بات کی جائے تو صحافت ایک مشکل کام ہے. پاکستان کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے میڈیا کو، لیکن میڈیا کے لوگ کیا اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟ کیا آج کا صحافی جو کیمرہ اٹھا لیتا ہے، موبائل اٹھا لیتا ہے، وہ صحافی بن جاتا ہے؟ کیا وہ واقعی پاکستان کی نمائندگی جب پوری دنیا کے اندر وہ نیوز جاتی ہے، کیا کوئی پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا آج سوشل میڈیا کے اوپر جو نیوز چل رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے کیپشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ویڈیوز کے اندر یا جو اس کا کوئی ویلاگ ہوتا ہے اس کے اندر اس کانٹینٹ کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ بھی صحافت ہے کہ ہم کانٹینٹ سے ویوز لینے کے چکر میں یا اپنی ٹی آر پی کے چکر میں، ویورشپ کے چکر میں ایسے کانٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں کہ جس کا اس خبر کے ساتھ یا اس لنک کے ساتھ جو نیچے لگا ہوا ہوتا ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ کیا واقعی صحافی کسی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہونا صحافی کا ضروری ہے، یا جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ورکرز اور اپنے ممبرز کا کتنا خیال رکھتی ہیں؟ جو کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے، کیا وہ پرسنل اپنی ویل بینگ کے اوپر یا اپنی پرسنل شناخت کے اوپر کسی بھی ادارے میں اپنا نام بناتا ہے، یا ادارے کی بیس کے اوپر اس صحافی کا نام ہوتا ہے؟ آج اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بڑی اہم شخصیات موجود ہیں جن کا صحافت میں دو دہائی سے زائد کا عرصہ اس صحافت میں گزر چکا، اور انہوں نے تمام نشیب و فراز دیکھے اس ملک پاکستان کے. میں اپنے استادوں کی جگہ پہ گردانتا ہوں، بڑے بھائیوں کی جگہ دیکھتا ہوں، اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. میں آج ویلکم کروں گا اپنے اس پروگرام کے اندر جناب ملک منور حسین صاحب کو. السلام علیکم. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. آپ اینکرز کلب کی نمائندگی کرتے ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں. میرے آج کے دوسرے مہمان جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک عرصے سے آپ ان کو مختلف نیوز کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے پاکستان کی صحافت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذیشان صدیقی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. میں اپنے آج کے تیسرے مہمان کو ویلکم کروں گا جو کہ ایک جانی پہچانی شخصیت، صحافت میں ایک نام، میرے استاد کی جگہ، بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے. بڑے بھائی بھی ہیں، ساتھ کام کیا، ڈانٹتے بھی رہے، سکھاتے بھی رہے اور پیار بھی کرتے رہے. جناب یونس آفریدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یونس صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. میں سر یہاں سے ملک منور صاحب سے سٹارٹ لیا تھا، میرے برابر میں بیٹھے ہیں، میں یہاں سے پروگرام کا آغاز کروں گا. ملک صاحب، صحافت کی بڑی بات کی جاتی ہے آج کل، اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، میری سمجھ میں تو نہیں آتا کون کون سا کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے. ویلاگرز کو چھوڑ دیں، یوٹیوبرز کو چھوڑ دیں، اور وہ جو فحاشی والے عنصر ہیں وہ تو پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا ہینڈلر کے اوپر ہوتے ہی ہوتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو صحافی کہلوا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ نے بڑے انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. سر محبت شکر گزار ہوں آپ کا. اور ساتھ میں آج بڑے زبردست میرے ساتھ کوئی دوست بھی بٹھایا آپ نے. کچھ ہمیں پرانی یادیں تازہ ہو گئی جب ملاقاتیں ہوئی گی. یونس آفریدی صاحب بھی ہیں، ذیشان صدیقی صاحب بھی ہیں، تو کچھ ہمیں بھی آج کچھ پھر ایک بار سیکھنے کا موقع ملے گا. اور انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے صحافت کا، تو آج کل کی جو صحافت ہے، میں کیا کہوں ڈاکٹر صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ سے ایک بڑے منجھے ہوئے مانے تانے جرنلسٹ ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے یہ کوئی آج کل کی صحافت کا معیار تو نہیں رہ گیا. جس دور میں ہم نے صحافت میں قدم رکھا، بڑی جنونیت کے ساتھ رکھا اور شوق سے رکھا، دل جوئی سے رکھا، کہ جو ہم اس وقت ان صحافیوں کی، جو صحافی ہوتے تھے ان کی عزت و احترام دیکھتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے، ان کی جو قدر ہوتی تھی، ان کی جو رسپیکٹ ہم دیکھتے تھے پولیٹیشن میں، اداروں میں، وہ شوق اور وہ جنون ہمیں اس طرف راغب کر کے لایا. جوانی میں جو شوق آپ کو اٹھا جوانی کو اٹھا کہ یار یہ اتنا
پیشہ زبردست پیشہ ہے اور ایک آواز ہے یہ ان پسے ہوئے لوگوں کی جو کسی آگے تک پہنچ نہیں سکتے. اور صحافی ایک پاکستان اور پاکستان کی آواز ہوتا ہے کہ اپنے عوام کی, چاہے وہ کسی بھی ملک کا شہری ہو, اس کی آواز بنتا ہے, وہ اس کی آواز ہوتا ہے. بالکل اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو حقائق ہیں, جو سچ ہے, جو وہ سب کے سامنے رکھے اور اداروں میں اور سامنے بھی رکھے اور اعلیٰ ارباب اقتدار تک وہ پہنچائے, وہ سچ پہنچائے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. میں ذیشان صدیقی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. ذیشان صاحب, جس طرح سے ملک صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی, اس جنون کی بھی بات کی جب جوانی میں ایک بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ایک بہت رسپیکٹ فل پیشہ ہے جس میں میں جانے لگا. آج کیا واقعی اتنا قابل احترام پیشہ صحافت کا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق بھائی کہ آپ نے جو ہے مجھ جیسے طفل مکتب کو جو ہے آپ نے موقع دیا کہ میں یہاں کے بات کر سکوں. اچھا, صحافت کا جو اصل مقصد تھا, آپ نے جو ہے پاکستان کی عوام کے بنیادی مسائل, ان کے بنیادی جو حقوق ہیں, ان کو اجاگر کر کر آپ نے جو ہے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا اور ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا. اچھا, اب چونکہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس وقت صحافیوں کو جو سب سے بڑا درپیش مسئلہ ہے وہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 ہے. اچھا, پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی دو شکیں 2R اور 26 ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام کو جو ہے اپنی بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن یہ پیکا ترمیمی ایکٹ, کیونکہ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ یہ اصولی طور پہ بنا تھا کرائمز کے خلاف, کرمنل لوگوں کے خلاف, کہ آپ کو کوئی ہراساں کر رہا ہے, آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کوئی غلط وے میں استعمال ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے بنا تھا. لیکن اس کے دائرۂ کار کو وسیع کرتے ہوئے اس کو اینڈ میں اس کا نزلہ گرایا صحافیوں پہ, اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے آپ کے صحافی. اچھا, اب میرا سوال صدیق سرور بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کا اطلاق صرف صحافیوں پہ ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے اس پہ عمل درآمد کرانا ہے اس قانون پہ, تو پھر اس کا اطلاق پارلیمنٹ پہ بھی ہونا چاہیے. اس کا اطلاق دیگر آپ کے جو ادارے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو میں نام لوں, عدالت, عدلیہ, وہاں بھی جب کوئی کیسز لڑے جاتے ہیں. لیکن یہ تو دوسری طرف بحث ہماری نکل جائے گی, ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. صحافیوں کو جو درپیش مسائل ہیں آج کی ٹیکنالوجی کے دور کے اندر, صحافی جو ہے نا وہ بیسیکلی اپنی آواز کس طرح, یہی تو مسائل ہے صدیق بھائی. نہیں, یہ مسائل تو ایک قانون کے دارے میں آ گئے نا. قانونی دائرہ ایک الگ چیز ہے, قانون کو تو ہم چیلنج نہیں کر رہے جو کہ اس میں بنایا گیا, وہ تو ایک یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے صدیق بھائی. اگر یہاں آج بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کے حقوق کی بات کریں, تو میں یہ کہوں گا کہ صحافیوں کو اس وقت جو سب سے زیادہ درپیش جو مسائل ہیں وہ آپ اب جس طرح سے آپ پہلے آزادی سے بات کرتے تھے, وہ آپ کا آزادی آپ کہہ رہے ہیں کہ سلب ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کو وہ والے رائٹس نہیں مل پا رہے کہ آپ اپنی آزادی رائے کی بات کر سکیں. بالکل نہیں مل رہے, کیونکہ اچھا آپ جو ہے اپنی مرضی کی بات کہلوانا چاہتے ہیں, تو پھر تو میں کہوں گا کہ آپ صحافی نہیں رہے, آپ ترجمان ہو گئے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت اکثریت یہی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ یوٹیوبرز, آپ نے ابھی ملک منور بھائی نے بات کی, کچھ یوٹیوبرز جو پہلے صحافی تھے, کسی چینل سے وابستہ تھے, لیکن اس وقت اگر ان کے ویلاگز دیکھیں اور آپ ان کی اگر خبریں دیکھیں تو وہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جانبداری نظر آ رہی ہے. وہ ایک کسی بھی سیاسی جماعت کی جو جس کو وہ پسند کرتے ہیں, ان کی من پسند ہے, اس کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کی اگر کسی کے ساتھ کوئی وابستگی ہے, سیاسی وابستگی, اس کو شو کر رہے ہیں. میں یونس آفریدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. سر, بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ذیشان صدیقی صاحب نے. کیا واقعی کسی صحافی کی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ صحافت کا مطلب تو آزاد سچ ثابت کرنا, سچ کو سامنے لے کے آنا. کسی کی وابستگی تو آپ پھر یقیناً کسی کی بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ میں جس صدیق سرور کو جانتا تھا یا جانتا ہوں وہ صدیق سرور تھے. آج میری جن سے ملاقات ہوئی ہے وہ ڈاکٹر صدیق سرور. سر, یہ آپ کی محبتوں کا ثمر ہے, تو یہ بہت خوشائن بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے. اب دیکھیں, سب سے پہلے دونوں میرے دوستوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, میں ایک بات کہتا ہوں, ادیب, دانشور, نقاد, شاعر, صحافی یہ بنتے نہیں ہیں.
یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ بائی برتھ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ المیہ یہ ہے کہ اس دور کا المیہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ صافی ہے. یہی آج کا سب سے بڑا اسی وجہ سے انہوں نے پیکا ایکٹ کی بات کی نا, کسی کو بھی مادر پدر آزادی تو نہیں دی جا سکتی نا. بالکل. میں موبائل لے کے کھڑا ہو جاؤں, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن میں اب وہ جو ویور ہے وہ اس کو کیا پتا میں جرنلسٹ ہوں یا نہیں ہوں, کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے کیا, میں آج تو اگر ایک چیز دکھا رہا ہوں پیچھے میرا بیک گراؤنڈ میں کسی کے خلاف بات کرنا شروع کر دوں تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں تو قانون اپنا راستہ لے گا. یہ تو بات بالکل الگ ہو گئی, یہ الگ بحث ہے. لیکن جو موجودہ دور ہے, ہم جس زمانے میں, صحیح کہا ملک صاحب نے, ہم جس زمانے میں آئے تھے ہمارے سامنے ایک بڑا کردار ہوتا تھا صحافیوں کا, ایک پورا کا پورا سمبل ہوتا تھا کہ یار فلاں صاحب اچھا, ایک شخصیت, ایک قدور شخصیت نظر آتی تھی. ہم نے جب سیکھا ان لوگوں سے, میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں, آج کل تو کسی کو آپ سکھا نہیں سکتے کیونکہ وہ سیکھ کر آئے. میں کبھی کبھی ہمیں سکھاتے ہیں. میں ایک اخبار میں تھا تو وہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ تھے, وہ شاید مجھے نہیں پتا, شاید ان کا انتقال ہو گیا, ربانی صاحب پاکستان ٹائمز میں ہوا کرتے تھے. ان کی ہدایت یہ تھی کہ جب خبر لکھو تو پڑھتے بھی جاؤ, یعنی وہ خبر جو میں لکھ رہا ہوں وہ ان تک میری آواز پہنچے. اچھا اگر کوئی غلط جملہ لکھا ایک دفعہ تصحیح کر دی, دوسری مرتبہ ان کا ایک وہ جوتا ہوتا تھا وہ منہ پر آ کے لگتا تھا, اور یہ فخر کی بات ہے, ان جوتوں نے ہمیں سکھایا بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. آج تو کوئی شخص سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کسی بھی شعبے میں تیار نہیں ہے. اور پھر آپ بات کرتے ہیں صحافت کی, تو صحافت تو منسوب صحیفے سے ہے. یہ کام وہ پچھلے دنوں آپ کے جنرل صاحب نے وہ جو قرآنی آیت پڑھی کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک وہ دیکھی کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں, کسی نے کوٹ کر دیا. مجھے آپ بتائیں نا, میں نے وہ آیت پڑھی, میں بھی تو بعد میں تصحیح شاید کر دی تھی کہ وہ دوسری صورت حجرات کی آیت یہ ہے کہ یہی تصحیح سوچے سمجھے بغیر بات کو آگے بڑھا دینا, یہی تو فیک نیوز ہے. اور یہی تو بیسیکلی جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہے اصل میں ایک کافی سال پرانی بات ہے, جب نیا یہ گروم کر رہا تھا ہمارے یہاں چینلز جو ہے, تو آرٹس کونسل میں ایک تقریب ہوئی تھی کہ صحافت اور موجودہ دور کے تقاضے. اس میں حامد میر صاحب بھی موجود تھے, بہت سارے لوگوں نے تقریریں کی. حامد میر صاحب نے تقریر کے بعد جو آخری 2-4 جملے کیے وہ بڑے اچھے جملے تھے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, ہماری فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ آ گئے جو کوئی کہیں سے کچھ انجینئر ہیں, کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ وکلا ہیں, وہ اپنی فیلڈ میں تو کامیاب ہو نہیں سکے. انہوں نے کہا یہاں قسمت آزمائے, اور پھر یہاں ایسی چیز ہے کہ ہمارے یہاں تو پھر اب یہ کہ پھر تو اللہ مالی کے آئندہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو وہ جو آئندہ کی انہوں نے بات کی تھی نا, وہ ہم آئندہ میں پہنچ گئے. ملک منور صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گا. بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ سیاست میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے, ہم نے تو جو چیز ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ سامنے لے آنا. صحافی کا کام کسی کی پگڑی اچھالنا ہے, کسی کی عزت بچانا ہے, سچ کو چھپا کے کسی کا مطلب وہ سامنے چہرہ نہیں آنے دینا. کیا یہ بھی صحافت ہے؟ دیکھیں یہ صحافت نہیں ہے, یہ تو بالکل بددیانتی کے زمرے میں آتی ہے بات. اور اس صحافت کو جانچنے کے لیے تو ہمارے سینئر لوگ موجود ہیں نا, ضابطہ اخلاق بنتے تھے, اور تنظیمیں ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں. جب آپ کوئی فورم ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ نان پروفیشنل لوگ ہیں, یا اس طریقے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, لوگوں نے اپنے دھندے بنا لی. یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. صحافت کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا. آپ بڑے تہذیب کے دائرے میں رہ کر سچ بھی آپ کہیں گے تو, لیکن سچ کہنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے, انداز بھی, اور پتہ بھی چلے کہ یہ ہمیں اس وقت استاد سکھاتے تھے. جیسے افریدی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ آج کل تو لوگ سکھائے آتے ہیں, سیکھنے کی ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اور اگر سکھانے کی بات کریں جی وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار تم سے زیادہ میں جانتا ہوں. حقیقت بات جیسے افریدی بھائی نے بتایا, پہلے ہی ایسا ہی ہوتا تھا, جب ہم خبر اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے نا تو خبر کا کبھی بیچ میں کوئی سوال اٹھتا تھا نا کہ فلانا جملہ نہیں, تو ہم کہتے تھے کہ فلانا جملہ فلانی سطر میں ہے. کیونکہ وہ ایک خبر ہم ایک دفعہ نہیں لکھتے تھے, وہ 3-3 4-4 دفعہ ہمارے صفحات سے اپنی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, اور استاد ہمیں بیٹھ کے ڈیسک پہ بیٹھ کے لوگ گائیڈ لائن دیتے تھے. خبر بنانا سکھائی جاتی تھی, رپورٹ کیسے ہم اس وقت شرم محسوس نہیں کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں آن دی ریکارڈ کہ ہم شرم محسوس نہیں کرتے تھے. فخریہ کہتے تھے کہ سر چلے ہمیں یہ اچھا میں سیکھنے کو موقع مل. ہمیں زیر زبر کے کا الفاظ بتائے گئے کہ خالی کے جو کاف نہیں ہوتی, کاف
काफ उर्दू में, कि ये काफ का जो जुमला है ये कितनी दफा किस जगह पर आएगा, इसको आपने काबू करके रखना है। तो उस वक्त हम भी नए नए थे ये क्या मसला है, लेकिन पता चला कि ये वकू हुआ कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ। तो ये काफ की हमें उस उस्ताद ने, अल्लाह पाक उसकी मगफरत दे, वो भी हमारे भाइयों जैसे उस्ताद थे शेख महमूद साहब का, ये जब हम क्राइम रिपोर्टर वो थे, हम जुरत में होते थे, ये जुमला मुझे उसने सिखाया था। ठीक है, तो देखना आज भी अपने उस्तादों को उस तरह से याद किया जाता है ना, कोई जिन्होंने शख्सियत की मगफरत की भी दुआ करता हूँ मैं, उसकी कदर करता हूँ कि उस वक्त भी जुमला हमने अपने दिल पे सजाया और आज तक हमने उसको हमारे काम आ रहा है। आज लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से सहाफतों में बहुत सारे मसाइल हैं, वो सहाफत नहीं रह गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया तो ये सहाफत जो है और जो बेलगाम वो उसमें आते गए और इसको दबाना शुरू कर दिया। इशारा हो रहा है मुझे, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं तो इसको यही से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली सहाफत है क्या, कौन सी सहाफत की बात करते हैं, और ये जो सहाफती दोस्त हैं मेरे, जो सहाफ़ी हैं, क्या वाकई सहाफ़ी हैं, इस पर भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या किरदार है, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि सहाफ़त में किस तरह से सीखा और सिखाया जाता है, मेरा मानना यह है, शायद मुझसे मेरे दोस्त इख्तलाफ करें, कि कोई सिखाता नहीं है, सीखना पड़ता है। सीखने के लिए जितनी कर्ज मेरे अंदर होगी उतना ही उस्ताद सिखा पाएगा। ज़ीशान सिद्दीकी साहब की तरफ चलूँगा। ज़ीशान साहब, सीखने सिखाने का अमल सहाफ़त में बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कोई काम करते हुए लोगों को देखा तो हम समझे कि नहीं हम तो इसमें मास्टर हो गए। सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सहाफ़त में जो चीज़ें सीखने की होती हैं, क्या आज का सहाफ़ी भी वही चीज़ें सीखता है या कुछ और चीज़ें सीखता है, उस पर आगे बात करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अभी जो है सहाफ़त जो है उस दौराई से हट गई है जहाँ पहले सहाफ़त सीखी और सिखाई जाती है। अब सीखने का अमल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। जो हमने सीखा तो हमें 3 चीज़ें बताई गई, टॉकिंग, राइटिंग और लिसनिंग। अच्छा, बात करने की अब किसी के पास तमीज़ है नहीं, ठीक है, लिखने का शऊर किसी के पास है नहीं, और सुनना कोई चाहता नहीं है। ये 3 चीज़ें जो है हमें सिखाई गई थी। ये 3 चीज़ें क्योंकि हमने प्रिंट मीडिया से हमारा आगाज़, जैसे मलिक मुनव्वर भाई का भी, मेरा भी प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो 2000 के बाद जो हमें बताई गई थी बुनियादी बातें। अभी अगर आप किसी भी जो नए जो हमारे पास रिपोर्टर्स जो आ रहे हैं, नए आप देखते हैं जिस तरह अभी फील्ड में रिपोर्टर्स, उनकी आप उर्दू चेक करें, उनके तलफ़ुज़ चेक करें, उनका बात करने का अंदाज देखें। डेस्क के लोग बहुत सारे, मजेदारी की बात, अभी पिछले दिनों मेरी नजर से एक खबर गुजरी, मैं हंसता रह गया कि वजीर आजम साहब जो है ना बेलारूस के दौरे पे गए, उनको तोहफे और पता नहीं क्या पेश किया गया। बस वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सीखने और अपना सीखने को उस वक्त तौहीन समझा जाता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं खुद तिफले मकतब हूँ, मैं अब तक सीख रहा हूँ, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज भी अपने जूनियर्स से भी सीखते हैं, क्योंकि सीखने और सिखाने का अमल जो है हमेशा रहता है। अच्छी चीज मिले वहां सीखने जो नई जनरेशन जो है ना, मैं इंतहाई माजरत के साथ, मेरे 2 सीनियर्स भी बैठे हैं, मुझसे सीनियर है, उनको जो हमारे कल्चर चला हुआ ना, सिफारिश कल्चर, उसकी नज़र हो गए कि आप बैठे हैं सिद्दीक सरोवर भाई का बेटा, भाई, भांजा, भतीजा, कोई भी उसको अगर एक नौकरी चाहिए एज अ रिपोर्टर, तो सिद्दीक सरोवर भाई बैठे हुए हैं और बस वो सिफारिश कर देंगे और उसकी उस चैनल में नौकरी हो जाएगी। तो इस वक्त जो है इसमें जो हमारे जो यूजेस हैं या हमारे प्रेस क्लब्स हैं, तो उनको इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए कि आया जो नए जो रिपोर्टर्स आ रहे हैं या नए जो सहाफ़ी आ रहे हैं जिनको यूजेस में मेंबरशिप दी जाती है, कम अज़ कम वो उस सहाफ़ी का तालीमी मेयार तो कम अज़ कम चेक करें कि आया उसकी इतनी तालीम है भी या नहीं है। क्योंकि आप किसी को भी माइक देकर, कार्ड पकड़ाकर कहीं भी भेज देते हैं, आया ऐसा ना हो कि आप उसको भेज रहे हैं खबर के लिए, वो खुद खबर बन के आ जाए और आपके चैनल और आपके लिए वो रुसवाई का बाइस बने। तो इसकी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिद्दीक सरोवर भाई, कि हमें अपने यूजेस की सतह पर या प्रेस क्लब की सतह पर जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं, वो भले मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी स्टडी है, वहाँ उनको जो है तरबियत नहीं जा रही, तरबियत वो फील्ड में आके लेता है, और फिर उसके बाद उसके साथ कौन लोग जुड़े हैं, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। किस गैदरिंग में उसने परवान चढ़ा अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सहाफ़त का मयार है, वो आप 2 सीनियर भी मेरे बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं कि इस वक्त ख़ास तौर पे हम कराची शहर में रहते हैं, तो हम कराची की बात करेंगे। कराची शहर में सहाफ़त का मयार क्या है आपके सामने, ठीक है ना, कि इस वक्त इतने बुरे हालत हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, पहले तो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आके प्रिंट मीडिया को ख़त्म किया, सोशल मीडिया ने आके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़त्म कर दिया।
تو اب یہ حالات ہیں. آپ کے پرنٹ میڈیا تو پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا, اخبار والا تو سلسلہ الیکٹرانک میڈیا کے چند جو چینلز ہیں, میں ان کی بات کروں تو بیچارے جو رپورٹرز ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مجھ سے بہت جونیئر بتاتے ہیں کہ ذیشان بھائی سیلری بھی نہیں ہے ہماری, ہمیں کنوینس بھی نہیں دی جاتی. پہلے جو ایک ملک منور بھائی نے بات کی, اس دور کی صحافت میں صحافی کو یہ تمام مراتیں ملتی تھیں اور چیک اینڈ بیلنس کا بھی ایک نظام موجود تھا. اب نہ مراتیں ہیں نہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے, تو اس کی اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پہ اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھا ہے. اب تو آپ اگر میں روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, روڈ پہ آپ 100 بندے کو جو ہے ہاتھ دیں, اس میں 10 کے بعد جو ہے میڈیا کا کارڈ نکل کے آ جائے گا, پریس کا کارڈ نکلے گا, پریس کا کارڈ نکل جائے گا. اچھا وہ اتنا اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں گے نا تو آپ شاید آپ بھی شرما جائیں گے, آپ بولیں گے شاید تو مجھ سے بھی بڑا صحافی ہے یار, اس کا کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ یہ آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے کہ بھائی صدیق سرور صاحب آپ کو کیا پتا, صحافت تو مجھے پتا, میرے ڈی آئی جی سے تعلقات, میرے ایس ایس پی سے تعلقات, میرے ڈی سی سے تعلقات, میرے فلانے ایم این اے سے, فلانے ایم پی اے سے, سی ایم صاحب سے. تو وہ اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اپنے آپ کو صحافی شو کرتا ہے کیونکہ اس نے بنا لی اچھے تعلقات. صحافت میں تعلقات کا نام رہے گا, صحافت کے اندر اپنے آپ کو چلے گا. یونس افریدی صاحب, سر جس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی, ذیشان صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. آج کا جو رپورٹر ہے وہ مائک لے کے جب باہر نکلتا ہے کسی بھی لوگوں کے ساتھ, وہ لوگو اس کو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے کندھے پہ کیا میں نے کوئی کلاشنکوف رکھ لیا ہے, جو بھی میرے سامنے آئے گا میں کچل دوں گا, اس کے نیچے یہ جو میرے پاس لوگو ہے اس کی بہت ویلیو ہے. تو کیا صحافی اپنے نالج کی بجائے اس لوگو کے اوپر زیادہ بھروسہ کر رہا ہے آج کا صحافی؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ صحافی پیدا ہوتا ہے, صحافی بنتا نہیں ہے. کہ جی میں صبح اٹھا گھر سے اور صحافی بن کے نکل گیا, تو جب صحافی بنتا نہیں ہے تو پھر وہ کلاشنکوف ہی لے کے نکلے گا. وہ جو اس کو جسے آپ کہہ رہے ہیں کلاشنکوف, ذیشان صدیقی بھائی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, سیکھنے کی بات کہی نا. ماں کوئی بھی شعبہ ہو, ماں کی گود سے لے کے اور لہد تک آپ کا سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. بے شک بے شک, آپ سیکھتے ہیں ہر شعبے میں. انہوں نے کہا ہمیں 3 چیزوں کا بتایا گیا, لسننگ, رائٹنگ اور ٹاکنگ. ان تینوں چیزوں کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, اچھا بولیں گے نہیں, اچھا لکھیں گے نہیں, جب تک آپ اچھا سنیں گے نہیں, آپ اچھا بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ, اب یہ جو عمل ہے نا پڑھنے کا عمل, یہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولوں, میں نے ابھی جملہ بولا ہے ختم ہو گیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بولوں, ختم میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں 2 سال اس شہر میں صحافت کی بنیاد پہ کراچی پولیس میں پی آر او رہا ہوں, ٹھیک ہے, سندھ پولیس میں. ایک دن مجھے اس وقت میرے رانا مقبول صاحب آئی جی ہوتے تھے, انہوں نے مجھے نیچے بلایا اور کہا کہ وہ فلاں جگہ ایک سیاسی مرکز پہ پریس کانفرنس تھی, اس کا کیا ہوا. جمعے کا دن تھا, مجھے یاد ہے, میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو میں گیا, میں نے کہا سر وہ پریس کانفرنس چل رہی ہے, جیسے ہی ختم ہوگی میں آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا. مجھے کہتے ہیں ختم کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا سر جیسے ہی ختم ہوگی. مجھے کہتے ہیں اردو کہاں سے پڑھی؟ میں نے کہا سر میرے سب سے پہلے تو اردو کی فلاں فلاں استاد تھے, پھر میرے والد نے اڑے پہ کہا جب ہی میں کہہ رہا ہوں نا تم نے ختم نہیں بولا. اب آپ مجھے بتائیے یہ چیزیں ہم نے کیسے سیکھی ہیں؟ اپنے استادوں سے سیکھی ہیں نا. انہوں نے اردو کی بات کی, کہاں کا صحافی وہ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کی پریس کانفرنس میں, وہ آپ کو تھوڑی سن رہا ہے, وہ آپ کی بات سے ٹکر چلا رہا ہے, وہ ٹھک کر کے لاہور کراچی مرکز میں جا رہا ہے, وہ ٹکر خبر ہے. جب ٹکر خبر ہوگی تو سیکھنے کا عمل کہاں رہے گا بھائی صاحب آپ. اور پھر یہ جو آج کل جو ہمارے جرنلسٹ آ گئے ہیں, ان کا کوئی وہ ہے کہ بس ایک تو سب جو ہے وہ کرائم رپورٹر بننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ سب کے پولیس سے تعلقات چاہیے, بس یہ پاور کا نشہ ہونا چاہیے. پاور مطلب پاور بھی کوئی مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے آغاز کیا پولیٹیکل جرنلزم سے. جام صادق صاحب سے میرے پرسنل تعلقات تھے, میں آج کوٹ کرتا ہوں, کسی کو نہیں پتا, نہ میں نے کبھی شو کیا. مجھے وہ کبھی کبھار جام ہاؤس بلایا کرتے تھے, میں ایک ہی دفعہ گیا, کیونکہ سچی بات ہے ہم اس زمانے میں اتنے سینئر نہیں تھے, ہمیں ڈر بھی لگتا تھا بھائی. اور جام صاحب ایک بلا تھی, اللہ تعالیٰ غریب نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ چونکہ ان سے میرا ایک تعلق یہ تھا کہ میرا تعلق انٹیریئر سندھ کی جس جگہ سے ہے اس کے سے 15 کلومیٹر ان کا گاؤں ہے, تو وہ اٹیچمنٹ ایسوسیشن جو تھی نا وہ والی, وہ مجھے کہتے تھے تو مجھے گوٹھا ہی آئے, سندھی میں کہتے تھے میرے گوٹھ والا ہے, میرا گرائی ہے, اس طریقے کی بات تھی کہنے کا. لیکن وہ بڑا مطلب ادبی آدمی تھا, ایسا نہیں تھا, اور بڑا وہ کہتے اس زمانے کے سیاستدان بھی تھے نا. اچھا پھر مزہ بھی آتا تھا آپ کو اس سے بات کرنے کی. ایک دن جو ہے وہ ہم ایک پریس کانفرنس میں تھے, تو ان کی بات شروع ہوتی تھی. اس زمانے میں پی ڈی اے بنائی ہوئی تھی, پیپلز ڈیموکریٹک الائنس. وہ بات شروع کرتے تھے پی ڈی اے سے اور پی ڈی اے پہ ختم کرتے تھے.
میں نے کہا سر ایک دن میں نے کہا آپ کو PDF فوبیا ہو گیا, دوسرے دن سارے اخبارات نے وہ لیڈ لگا دی, مجھ سے سندھی میں کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا سر آپ کی بات ہی ہے تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم, جو آپ کا تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے استادوں نے چیزیں سکھائی تھیں تو ہم آگے ڈیلیور بھی کرتے تھے. آج تو جو سوال کرتے ہیں وہ پوری تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ٹائم لے لیتے کہ میں نظر آ جاؤں, شرمندگی نہیں ہوتی ان کو, وہ سیاستدان کہہ دیتا کہ میاں آپ نے سوال نہیں کیا, آپ نے پوری تقریر کی, ہم نے آپ کا موقف سن لیا. وہ کہتا ہے کہ اب آپ سوال بھی بتا دو, یہ صاف ہے. اچھا پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, اچھا آپ کھڑے میں آپ نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد آپ نے اپنا وہ لیا, کیا کہتا ہے آج کل وہ سیلفی آ گئی ہے, آپ سیلفی بنا رہے بھائی, اقبال کی خودی پتہ نہیں کون سی سیلفی. میری آج تک تصویر نہیں ہے کسی بھی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ. میں نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ میں ایک دفعہ گیا ہوں بلاول ہاؤس, میرے ماموں کے انتقال کے بعد بی نے مجھے بلایا تھا, اعجاز الحسن زندہ ہوا کرتا تھا, یہ جانتے ہوں گے, وہ ترجمان تھا. 1-1 ملاقات تھی میری 30-35 منٹ. جب میں واپس آیا ہوں تو میرا ایڈیٹر کہہ رہا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا, تم نے تصویر کیوں نہیں بنوائی تم نے. میں نے کہا وہ آف دا ریکارڈ تھا بھائی, میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا, جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا, بڑی پیاری اور خوبصورت باتیں یونس آفریدی صاحب نے کی. یلو جرنلزم کی بڑی بات کی جاتی ہے, صحافیوں کے ساتھ ایک کوٹ کے اندر دکھایا جانے والا لفافہ جو تھوڑا سا پہلے کسی اور کوٹ میں نظر آتا ہے, بعد میں پھر صحافی کے کوٹ میں نظر آتا ہے. آرٹیفیشل چیزیں ہیں, انٹیلیجنس سے بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے. یہ جو یلو جرنلزم کی بات کی جاتی ہے, کیا واقعی ہماری برادری میں ایسے ہمارے دوست ہیں چھپے ہوئے جس کی بیس کے اوپر سب لوگوں کو سننا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی افسوسناک بات ہے یہ, اور آپ نے کڑوی تو ہے, دکھتے زخموں پہ جو ہے ذکر تو بڑے نام ہاتھ رکھ دیا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایسے بہت سے کردار ہیں جن کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کی بھی جگہ سائی ہوتی ہے, اور کچھ ایسے چھپے رستم بھی ہیں جن کو میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ جانتا بھی ہوں. کیوں کہ عرصہ جو گزرا ہے صحافت میں, اس فیلڈ میں, تو بڑے جو پارسا نام دکھائی دیتے ہیں نا, وہ جب وہ راز کھلتے ہیں تو اللہ پاک پردہ قائم رکھتا ہے. ہاں وہ کہتا ہے نا پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, تو سب کچھ بے نقاب ہو جائے. تو بات یہ پتہ کیا ہے, ایک بار ہمیں کوئی موقع ملا زندگی میں نے ایک دفعہ دیکھا, ایک بابا صاحب ہوتے تھے, میں اگر آفریدی صاحب اگر اجازت دیں تو میں نام ان کا کوڈ کر دیتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. غلام سرور امان صاحب. اچھا غلام سرور امان صاحب پنجابی پختون کے سربراہ تھے. اچھا پریس کلب میں پریس کلب میں وہ پریس کانفرنس کبھی کرنے آتے, کبھی وہ اپنے پاس کرتے تھے. جب وہ اپنے پاس کرتے تھے نا تو بڑا دبنگ کر کے لوگ بھاگ دوڑ کے وہاں جاتے تھے. میں نے اس کی کم ہی پریس کانفرنس سے محمد علی سوسائٹی میں ہوتا تھا, 1 یا 2 دفعہ میں نے اٹینڈ کری. تعلق میرا ان کے ساتھ تھا کیونکہ خبریں کو وہ بڑا لائک کرتے تھے, میں خبریں گروپ میں تھا اس وقت. تو وہ پریس کلب میں ایک بار پریس کانفرنس کرنے آئے اور انہوں نے وہیں پر جو ہے نا لنگر جو ہے وہ بانٹنا شروع کیا. وہ ان کا وہ تھا, ہاں وہ انداز تھا, سب کو دیتے لیتے جیسے کرتے تھے. تو اچھا جنہوں نے لیتے دیتے تو وہ تو ذرا پیچھے کھڑے ہو کے میں سب کے سامنے کیسے لوں, اس کا دھاک مارا گیا. تو جب کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے کہا میاں ادھر آ, تو وہ انہوں نے یہ کیا کر رہے ہیں اب یہاں پہ یہ وہ فلانا ڈھنگانا. تو وہاں اس کے اوپر اعتراضات اٹھے, اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ جی ملک سرور امان صاحب یہاں پر یہ جو ہے نا نہیں کریں. انہوں نے کہا اچھا بعد میں پتہ چلا, تو انہوں نے کہا یار یہ جو پیچھے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے سب سے پہلے تو یہی آ کے لے رہے ہوتے تھے. وہ جگہ کا وینیو کا ڈیفرنس ہے نا, وینیو یہاں تو نہیں لے سکتے نا, اب مسجد میں کچھ اور کام ہوگا, باہر نکل کے کچھ اور کام ہوگا. ایسے لوگوں نے, میں ان شخصیات کو آج بھی سلام کرتا ہوں, بس پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھا ہے. آج بھی وہ شخصیات, وہ چہرے اس فیلڈ میں, اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن میں آج بھی ان کے گھر کا شاید چولہا بھی نہ جلتا ہوگا مگر وہ زر صحافت کی طرف نہیں گئے. لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمیں کسی سے کو جا کے لفافے پکڑے ہو, اللہ گواہ ہے. اسی وجہ سے نہ ہمارا کوئی سینڈیکیٹ بن سکا, نہ ہمیں کوئی لے جاتا تھا, نہ کوئی لے آتا تھا. ہاں ہم یہ کہتے تھے, یہ ہمارے اوپر حلال رہا ہے کہ ہم نے کسی کے وہاں گئے ہیں تو چائے ضرور پی ہوگی, کھانا ضرور کھا لیا ہوگا, لیکن ہم نے لفافے والی صحافت نہیں کری. اسے کہا کہ یہ رکھ اپنے پاس, دوبارہ ہم سے سلام دعا بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ سودا ہم سے ہوتا نہیں. اور یہی چیز تھی دل کی چوٹ پر ہم رہے ہیں, اور آج بھی ہم بہت سارے چہروں کو کھٹکتے ہیں صرف سچائی کی وجہ سے. ورنہ جناب بھائی چاہیے گاڑیوں کے تو ہم بھی سوار ہوتے, کہیں نہ کہیں تو ٹکٹیں ویزے ہمارے. آج تک دیکھیں
मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ, मैं तो दुबई तक नहीं जा सका, लोग कभी अमेरिका चढ़ रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, 6 टूर लगा चुके हैं। वो किस घर से आ रहा है माल, साफजार है वो, उसके लिए मेहनत करते हैं, उन तो उसके लोगों लिए ने फिर मेरा जाना घर होगा। किया और वो सुनना भी नहीं चाहते ऐसे दूसरे साथ और जॉबलेस हैं, हाँ, कहीं उनके जॉब लिए ही नहीं पीछे है। कोई लोग मतलब प्रमाण सोर्स ऑफ चल रहे इनकम हैं, नहीं। लोग निशान चल सिद्दीकी रहे साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज के जो हमारे नए मीडिया में आने वाले दोस्त हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी व्यूज़ या इतने उन्होंने वो फॉलोअर्स क्रिएट कर लिए, वो अपना लोगो लेके निकलते हैं, लोगों को रोड के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये जो सहाफ़त है, ये कितना धब्बा है हमारे नामों के ऊपर? मैं पहले आपके उस सवाल की जवाब देना, क्योंकि बड़ी अच्छी बात की, सवाल बड़ा अच्छा था ना आपका मलिक मुनव्वर भाई से। लिफाफा और येलो जर्नलिज्म, मैं दोनों में फ़र्क समझता हूँ। लिफाफा तो खुशी से भी कोई ले लेता है, लेकिन येलो जर्नलिज्म में ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल करके पैसे ले जाते हैं। ये उसी के पैसे उसी कॉन्टेस्ट में है ना, मतलब दूसरा नहीं, सवाल। वो लिफाफा अपनी मोहब्बत में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन येलो जर्नलिज्म वो ब्लैकमेल करके आपसे जो है दबाव डाल के आपको जो है प्रेशर में ला के आपसे वो पैसे ले जाते हैं। अच्छा, आपने बात की जो अभी जो यूट्यूब चैनल्स जो बहुत सारे लोगों ने बना लिए, अच्छा इसमें भी जो है मेरे ख्याल से, मेरी ज़ाती राय, हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं करें, इस पे इन चीज़ों पे कानून साजी करनी चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन या कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं या प्रोफेशनल जो इदारे हैं जो लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशनल वे में, उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। अच्छा, ये जो नए जो यूट्यूबर्स जो आ गए हैं, माइक लेके निकल जाते हैं, इनको भी सीखने की ज़रूरत है। और क्योंकि अब अमूमन हमने देखा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक मुनव्वर भाई हम लोग होते हैं, तो वो जब उनके चैनल्स के माइक आते हैं, तो जो हमारे जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वो अपने माइक भी उनके चक्कर में उनको नीचे करना पड़ते हैं, कि ऐसा ना हो कि हमारे बड़े चैनल्स पे इनके लोगो नज़र आएँ तो हमारी भी वो बदनामी का बायस बने। तो जो नए यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं, उनके लिए खाली मैं सिर्फ इतना एक मैसेज दूंगा, जो अच्छा, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, सारे गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं जो यूट्यूब चैनल बनाकर, उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जो है डरें उस वक्त से, क्योंकि जब रियासत की जब छड़ी घूमती है ना, तो बड़ी ख़तरनाक घूमती है। अगर आप लोगों ने अगर काम करना भी है तो आप कुछ ऐसे जैसे यूनुस आफरीदी साहब हैं, मलिक मुनव्वर दायरे में रह के साहब हैं, करें। ऐसे लोगों से आप सीखें, इन लोगों से समझें कि सहाफ़त के आप आदाब सीखें, कि सहाफ़त के जो बुनियादी असूल क्या हैं उनको आप समझें, ना कि आप माइक लेके कोई भी एक शख्स आया किसी को ब्लैकमेल करके गया, ठीक है, वो उसको मुगलिजात बक रहा है, उसके बाद हम चले गए, तो वो उसके बाद हमें भी पीस देगा कि भाई आपकी सहाफ़त का एक्सपीरियंस अल्लाह जैसा ही रहा है, हाफ़िज़ वो है ना। उसी बेस के ऊपर बात क्योंकि, करेगा। ऐसे लोग असल हैं जो सहाफ़त के चेहरे पे बदनुमा जो दाग है ना, वो इस तरह के चंद यूट्यूबर्स हैं, मैं सारों को नहीं कहूँ क्योंकि बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनके काम को सराहना भी चाहिए। जो एक सियासी यूट्यूबर्स हैं, उनके तो क्या ही कहने, कि वो तो फैसले भी सादिर कर देते हैं, वो बिल भी पास करवा देते हैं, वो जेलों से बाहर निकलवा देते हैं, वो वजीर आज़म को भी उतरवा देते हैं, तो उनके तो क्या ही कहने, उनकी तो आप बात ना ही करें। सहाफ़ी को नजूमी ज़्यादा हो गए। वो तो नजूमी क्या, वो जज, उनको आप जज कह सकते हैं, वो जज साहिबान है कि वो फैसले सादिर करते हैं वहाँ अच्छा जियान साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है, यहाँ पर चलेंगे ब्रेक की तरफ, फिर आते हैं लौट के, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, आज हम सहाफ़त के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा, जिसकी मैंने स्टार्ट में बात करने की कोशिश की थी कि हम आज के सहाफ़ी किस तरह से उस इक़्तिदार को लेके आगे चल रहे हैं। मैं अभी ब्रेक पे चलूँगा, ब्रेक से जब लौट के आएंगे फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, हम किस तरह से ख़बर को गैदर करते थे और फिर उसका किस तरह से ख़बर बनाने के बाद आगे पेश करते थे। वो दौर जो था, ख़बर को, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, जाके लेके आना, रोडों पे घूमना, आज तो आपके टिप्स के ऊपर है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपके पोरों में समा गई है। तो आज कितनी आसानी हो गई है, लेकिन चैलेंजेस कितने हो गए। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सहाफ़त के ऊपर, और सहाफ़त कितनी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर। जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, रिसोर्सेज उस तरह से नहीं होते थे, तो किस तरह से सहाफ़ियों को मुश्किलात पेश आती थी, किस तरह से वो अपनी ख़बर को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते थे, कैसे लेके आते थे, कैसे इदारे तक पहुँचती थी, कैसे प्रिंट होती थी, ज़रा उसका हवाल भी लेंगे। यूनुस आफरीदी साहब, सर वो दौर आपने देखा, बल्कि उस दौर में आपने सहाफ़त की और उस दौर में उन उस्तादों के साथ आपने काम किया जिनसे सहाफ़त सीखी। कितना आसान काम होता था खबर को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन लेना? सर आसान काम तो नहीं तो होता था ना, आज है। करने वाले के लिए आज भी मुश्किल है, जब आपने काम करना है तो मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का शायद मनफी पहलू ज़्यादा उजागर हुआ है।
ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہم اس کے محتاج ہو گئے. ہم اب چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ گوگل سے نکال لیں, سب کچھ چیٹ جی پی ٹی سے نکال لیں, اب وہ اے آئی سے سب کچھ کر لیں. مجھے ہم جس زمانے میں اب ہم نے پولیٹیکل رپورٹنگ سے سٹارٹ کی, ہمیں استاد کہتے تھے پریس ریلیز جو ہے نا وہ خبر نہیں ہے, ہم پھر خبر نکالتے تھے. اچھا پھر ہمیں ڈپارٹمنٹ دیے جاتے تھے, تو ڈپارٹمنٹ کے لیے اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایکسکلوسیو نیوز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. صحیح. ہم جاتے تھے, اچھا جب تک ایویڈنس نہ ملے, ڈاکومنٹری ایویڈنس, خبر ہی نہیں بنتی تھی. ہم کیسے چھاپ دیں کسی ادارے کے خلاف, کسی بندے کے خلاف, جب تک کوئی ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. ہم وہ نکالتے تھے, اس کے لیے تگ و دو کرتے تھے, محنت کرتے تھے. اچانک ہمیں اضافی طور پہ ایک زمانے میں کرائم رپورٹنگ دے دی گئی, ہم نے کرائم رپورٹنگ کبھی کی نہیں تھی. صحیح. اچھا ہم کیسے کریں, ہمیں بتایا گیا کہ آپ سی پی او جائیں گے صبح, وہاں سے ایک مارننگ رپورٹ ملتی ہے. صحیح. اس مارننگ رپورٹ میں, مارننگ رپورٹ تیار ہوتی تھی رات بھر, صبح وہ آتی تھی سی پی او میں, اس میں ایک ایک تھانے کا لکھا ہوتا ہے, اس تھانے میں یہ پورے کراچی کی رپورٹ آپ کے پاس آ جائے گی. اب اس میں سے 3 یا 4 چیزیں ایسی ہوتی تھیں جن کو ہم ڈیولپ کرتے تھے, مطلب پوری ساری پڑھنی پڑتی تھی, وہ پورے کراچی کو تھانے پڑھنا کو پڑتا جاتے تھے, کوئی جا کے ملزم سے گفتگو کرتے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں تو بہت مشکل کام تھا, کیونکہ یہ ریسورسز اب تو ہم ملاتے ہیں اس کو ایدھی کو, ہاں بھائی کوئی آج کیا بتائیں چیپا کو, ہاں بھائی وہ ایم ایل او کو ملاتے ہیں, وہ اس کو ملاتے ہیں. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے نا. اچھا پھر ان سیکنڈز آپ کے پاس خبریں آتی ہیں. بندہ ہمارے یہاں اس کا ایک المیہ بھی ہوا ہے کہ وہ پروفیسر عنایت علی خان صاحب تھے حیدرآباد کے ایک شاعر, انہوں نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ہم اب کیا کرتے ہیں, ہم وہ مر رہا ہے بندہ, ہم اس کی فوٹیج اور اس دے پہ رہے ہیں, کام وہ کر رہے اپنے چونکہ آگے پہ یار. اچھا یہ ایک ذریعہ بھی ہے, لیکن یہ المیہ بھی ہے نا. بالکل. تو اب محنت آج بھی, اب ایکسکلوسیو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ مجھے بتا. ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں بہت سا, اب تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسکلوسیو خبر آ گئی تو اس پہ قدغن لگ گیا, بیچارے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے دور میں, اور ہمارے یہاں حکومتوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا. جو حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن میں تو وہ سب سے زیادہ آزادی صحافت کی بات کرتی ہے, جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے ختم, سب ٹائٹ کر دیتے, سب ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ابھی انہوں نے پی کے 8 کی بات کی تھی, ایک بڑی لمبی بحث ہے. بالکل ایسا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی, کیا صحافی کو کسی سیاسی پارٹی سے ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. یار بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو کیا کسی اسٹوڈنٹ کو سیاسی پارٹی کی بجائے جانا چاہیے؟ بھائی وہ سیاست وہاں سے سیکھتا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے, لیکن اس کا مطلب منفی سیاست نہیں ہوتی, اس کا مطلب کسی کو مارنا توڑنا نہیں. ایسے ہی جرنلسٹ بھی کیا ہے, اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کا خفیہ راستہ ہے نا یار. آپ پہنچ کے دکھائیں, آپ کسی جا کے ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جائیں, نہیں جا سکتے. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے آپ اپنا وزٹنگ کارڈ بھیجیں گے, وہ آپ کو سب کو چھوڑ کے فوراً بلا لے گا, آ جائیں ادھر بیٹھے. یہ چیز دماغ خراب کرتی ہے جرنلسٹ کا. اچھا میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا. لیکن یہ آپ ذریعہ بھی بنے نا, آپ ایوانوں میں پہنچ گئے, آپ سے پہنچ گئے. پھر ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی یلو جرنلزم کی. میں ساری چیزوں کا احاطہ کر رہا ہوں. بھائی آج یلو جرنلزم تو نے تو ہمیں بگاڑ کے رکھ دیا ہے. میں خبریں میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم نے خبریں میں, ہم پرنٹ میڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں. خبریں میں نے ایک خبر چھاپی, خبریں کا ایک کانسیپٹ تھا ضیاء شاہد صاحب مرحوم کا, کہ وہ چھاپا مار ٹیم تو انسپیکشن ٹیم تو فلانا ٹیم, وہ کہتے تھے کہ, اور یہ ایکسکلوسیو انداز بھی تھا ان کا. ہم نے گئے, ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے خبر, جا کے سونگتے پھرتے تھے نا, بائک لے جا کے. ہم سرجانی ٹاؤن کے ایک جگہ پر گئے جہاں ایک پمپ بنا, کسی کمپنی کا نام لینا اچھا نہیں ہے. میں نے دیکھا یار وہ پمپ کا ایک یونٹ جو ہے ڈیزل کا, وہ سروس روڈ پہ لگا ہوا ہے. یہ تو الاؤ نہیں ہے. ایسی میں نے وہاں جا کے دیکھا. اچھا اتفاق سے مجھے وہاں ایک گیس کمپنی کی وہ مل گئی وین. میں نے ان سے ایسی پوچھ لیا, میں نے کہا یار یہ, انہوں نے کہا یار ان کو ہم نے جو ہے نا کئی دفعہ نوٹس دیا ہے, اور یہ اس کے نیچے سے ہائی وے سے ایک 36 دائیں کی سوئی گیس کی لائن آ رہی ہے, وہ اس کے نیچے سے گزر رہی ہے, اس کے اوپر یہ یونٹ بنا ہوا ہے. اگر کسی بھی دن بلاسٹ ہوا تو جب تک ہم آئیں گے نا تو یہ کام ہو چکا, انسان جل جائیں گے. مطلب ناگن تک کی جا رہی ہے. یار میں نے اس پہ کام کیا, ڈیولپ کیا, جا کے سوئی گیس کے دفاتر سے نوٹس نکالے, ان کے نوٹس کے بعد وہ جو ریمائنڈر دیتے وہ نکالے, ڈاکومنٹری ایویڈنس. ہاں اس کے بعد ہم نے خبر لے آئے. اب ہم خبر لے کے دے کر آئے چھپنے کے لیے, صبح چھپے گی. رات کو فون آ گیا ہمارے پاس, ایک صاحب کا فون آیا, میں نام نہیں لیتا ظاہر ہے, یار وہ تم فلاں اس پہ گئے تھے, ہمارا جرنلسٹ ساتھی ہے, ہاں گئے تھے, یار وہ اس خبر کو روک لے.
میں نے کہا یار اب تو نہیں رک سکتی, ہاں, اب تو وہ نکل تو گئی میں نے دے کمانڈ. دی اس کو, وہ تو لاہور چلی گئی. یار تو روک کسی طریقے سے, تیرے کو اتنے مل جائیں گے. اچھا خیر میں نے کہا دیکھتا ہوں, اس کو ٹالا. 1-1.5-2 گھنٹے بعد ایک بہت بڑے جرنلسٹ کا فون آیا, وہ کسی اخبار کے مالک بھی تھے, تو ان کا فون آیا. میں نے کہا خیر تو ہے آج سر, آپ نے, ہم کو سر آج بھی سر کہتے ہیں, آپ نے فون کر لیا. یار وہ سرجانی پہ تم گئے تھے نا, یار میرا دوست ہے, اس کا پمپ جو ہے. میں نے کہا سر کیا کریں؟ کہنے لگے یار وہ میں تو نہیں کہتا, میں تو یہ اچھی بات نہیں کہتا, وہ انہوں نے یہ بات کہ میں اس کے قائل نہیں ہوں, لیکن انہوں نے شاید تمہیں کسی کے ذریعے آفر کروائی ہے, وہ کہتے ہیں اس کا ڈبل کر دیں گے, خبر روک لیں. اچھا, مطلب ابھی یہ آفر نہیں کر رہے, یہ مطلب اسی آفر. نہیں لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, ہم اس کو ڈینائی بھی کریں. میں نے کہا سر میں آپ کی بات کبھی نہیں ٹالوں گا, خبر رک جائے گی, لیکن صرف ایک بات کا جواب دے دیں. یہ یونٹ کسی بھی دن اگر بلاسٹ ہو گیا تو ذمہ دار تو ناگن پہ جو ان کا سب اسٹیشن ہے وہاں آگ لگے گی, پتہ نہیں کتنے لوگ جل کے مر جائیں گے. انہوں نے جملہ سنا, کہنے لگے جانے دے خبر. مطلب انہوں نے بھی پھر اگر ایسی بات ہے جانے دے خبر, انہوں نے مجھے غلط مس فیڈ کیا ہے. سر وہ خبر چلی, ہم نے وہ یونٹ توڑوایا. بات کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کام کرتے تھے, ہم جاتے یلو جنرل یون کی والی بات, ہم جاتے, ہمیں آفر بھی آ گئی تھی, خبر بھی رک جاتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا ہوتا تو یہ بالکل یونس صاحب میرا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہے. جی ملک صاحب تھوڑا سا میں کوٹ کر دوں. آپ نے کہا نا کہ آج کے کیا مشکلات ہیں, دشواریاں ہیں, کل کیا تھا. صحیح. دیکھیں جو دشواریاں آج کل ہیں یہ کل بھی تھی. جیسے بھی ذکر کے ایک طریقے واقعہ یاد یہ والا جو ہے نا, یہ والا یاد آ جاتی چیزیں ہو جاتی ہیں. عنصر اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. جنرل مشرف کا دور تھا, شروع کا دور تھا. صحیح. قطر سفارت خانے سے میں نے ایک خبر لی, اور مشرف صاحب سے وہ ریلیٹیو تھی, کوئی گاڑی سے ایک معاملہ تھا, بڑی ہائی فائی گاڑی کا. صحیح. اچھا میں چیف جیسے سجاد علی شاہ صاحب اس ریٹائرمنٹ ہو کے گھر بیٹھتے تھے, میری گیدرنگ وہیں پہ تھی. تو ایک صاحب تھے, اسی ہماری گیدرنگ کا حصہ تھے, انہوں نے مجھے وہ خبر دی اور ود ڈاکومنٹ دی. جب میں نے ڈاکومنٹ دیکھے, ساری کچھ چیزیں چیک کری, اور آ کے میں نے اپنے اس وقت میں جرت میں تھا, تو عاقل صاحب سے میں نے ڈسکس کی. اس نے بولا یار یہ تو بڑی زبردست خبر ہے, اس کو بناؤ. میں نے خبر بنائی, معاملات دیکھے, تو اس وقت یہ ہوا کہ خبر میرے نام کریڈٹ لائن کے ساتھ چھپ گئی. جب چھپ گئی تو یہاں جو سرکار صاحبان بیٹھتے تھے وہ ود گاڑیوں کے ساتھ دفتر آ گئے. اور پریشر کی بات بتا رہا ہوں, پریشر اس وقت بھی ہوتے تھے, بھائی یہ رپورٹر کہاں ہے, اس نے یہ کیا کیا ہے, یہ خبر کیسے لگا, یہ فلانے کی. عاقل صاحب نے مجھے بلوایا, اس نے بولا یہ آ رہے ہیں, پہلے آنے سے پہلے ہی مجھے بتا دیا کہ آ رہے ہیں. تو وہ تیرا پوچھیں گے تو تو نے باہر نہیں آنا, تو اب سائڈ بھی ہو جائے ادھر ہی, ٹھیک ہے, میں ان کو کر لوں گا مطمئن. یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کیسے پریشر ہے. خیر وہ اوپر گیا, عاقل صاحب سے چائے پی, وہ کچھ دیر کے 2-3 گاڑیوں کے ساتھ ہے تو واپس چلے گا. پریشر بتا رہا ہوں. عاقل صاحب کا کیا کہنا کہ بھائی آپ نے ابھی 2-3 مہینے اپنے نام کے ساتھ خبر نہیں دینی, کیونکہ ان کو میں نے کہا کہ اس کو میں نے نکال دیا ہے. آپ کو میں نے نکالا نہیں ہے, خبریں میرے دفتر میں رہنا ہے, آپ نے کام بھی کرنا ہے, لیکن آپ نے نام ابھی نہیں چھاپنا, تاکہ میں ان کو تھوڑا سا اعتماد میں پریشر لیتے تھے. پریشر لیا نا, ادارے بھی ساتھ دے رہے پریشر اس وقت بھی ہوتے تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے ادارے بھی ساتھ دیتے تھے, مالکان بھی ساتھ دیتے تھے. زیاد شاید کی بات کری, پروگرام وہ بھی نام دیتے آپ نے تھے. بالکل آخری لمحات کی طرف ہے. چلتے چلتے آج کے آنے والے صحافی کے لیے ون لائنر میسج آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آج کے حالات کے حساب سے اپنے تمام صحافی دوستوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے سینئر سے سیکھیں اور خبر کی تحقیق ضرور کریں. بالکل ایسے ہی. تھوڑی سی محنت بھی اگر تمام وسائل ہونے کے باوجود آپ اس کی تحقیق کریں, اور جس کے خلاف آپ چھاپ رہے ہیں اس کا موقف ضرور لیں. بغیر موقف کے خبر گئی ون سائیڈ کرنی, وہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں, اور وہی صحافت کے اوپر قدغن جا کے لگتی ہے. بالکل یہ بات دھیان دیں. ذیشان صدیقی صاحب, بالکل میں ملک منور بھائی کی بات کو جو ہے سیکنڈ کروں گا, کہ کیونکہ اس وقت جو ہے بنا تحقیق کیے, بنا شواہد کے کوئی بھی خبریں یک طرفہ جو ہے شائع کر دی جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی جاتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے تعلیمی معیار کو چانچیں, کیونکہ اس وقت جو اگر آپ نے صحافی بننے کا شوق ہے نا, تو آپ کم از کم ماس کمیونیکیشن تو کم از کم آپ کر لیں, کم از کم آپ کا پروفیشنل ڈگری آپ کے پاس لازمی ہو, کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی, تعلیم اور شعور, دونوں چیزیں اس میں آپ کو ایڈ ہو جائیں گی. سب سے اہم بات یہ سیکھیں, اور جو کام بھی ہے وہ سیکھ کے کریں. اور اب تو سیکھنے کے بڑے مواقع ہیں, اور میں اپنے نئے آنے والے جرنلسٹوں سے, چاہے وہ ان کی کوئی بھی بیٹ ہو, ایک بات ضرور کہتا ہوں, ٹھیک ہے وہ مادہ پرستی کا دور ہے, صحافی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, وہ بھی تمام مسائل کا شکار ہے, بچے اسکول جائیں گے, دوسرے مسائل ہیں, مصائب ہیں, سب کا شکار ہے, لیکن 2 چیزوں پر سودے بازی نہیں کریں. ایک ایجوکیشن,
दूसरा हेल्थ, बस यहाँ ना करें, देखें आप कहाँ जाते हैं। बाकी चीज़ों पर करते रहें। बाकी में फिर आप बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। हाँ, यूनुस आफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। ज़ीशान सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मलिक मुनव्वर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त। अब बहुत काम की बातें, आज वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई आप सब लोगों के साथ बैठ के। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की सहाफ़त। सहाफ़त बेसिकली लुग़वी मानी अगर इसके बात की जाए तो उस सहीफ़े के हैं जो मुक़द्दस रसूलों के ऊपर उतरते रहे। लेकिन आज हम इस सहाफ़त को, जो जर्नलिस्ट कहा जाता है, अपने आप को सहाफ़ी कहलवाते हैं हम लोग, क्या हम उसके उन जो अवामल हैं वाकफ़ियत है हमारी? सहाफ़ी होता कौन है? सहाफ़ी के जो बुनियादी मीनिंग्स हैं, क्या उससे भी वाकफ़ियत है हमारी? हमें देखना ये होगा कि क्या मेरे ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़, मेरे कलम से निकला हुआ लफ्ज़ किसी के दिल के ऊपर कितना गिरां गुजरता है? क्या मैं वाकई वो सच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं अपने कलम को जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? और वो अल्फाज जो मेरे कलम से निकल रहे हैं, मेरी ज़ुबान से निकल रहे हैं, वो किसी के दिल पे कितने गिरां गुजरते हैं? सच कहने का भी एक तरीका होता है। सच इस तरह से ना कहें कि अगले को जलील करें, सच को सच के तरीके से ज़रूर कहें। अपनी बड़ाई बयान करने के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए मत कहें। वो कहते हैं ना कि शायर अपने मुख्तलिफ अल्फाज में उसकी पेशन गोई करता रहता है कि किस तरह से आप किसी के मयार को परख सकते हैं, आप कितने मयारी हैं इसका भी अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए। कि आप किसी के मयार का अगर अंदाज़ा लगाने के लिए जा रहे हैं अपने कलम से, तो अपने कलम की जुम्बश से पहले उन अल्फाज को अपने ऊपर परख के ज़रूर देखिएगा। सीखने के अमल की बात की गई हमारे पैनल ने आज, सीखने के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप ना तो अच्छा शहरी बन सकते हैं, सहाफ़ी तो दूर की बात है। सीखें और फिर सीखें और फिर सीखें। जब तक आपका सीखने का अमल कंप्लीट नहीं होगा, यकीनन आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।